بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ہارون کی چہیتی ملکہ زبیدہ اپنے شاندار محل میں کی کھڑکیوں سے بحر کا نظارہ کر رہی تھی کہ اس نے بہلول کو نہر کے کنارے دیکھا۔ وہ بچوں کی طرح ریت سے کھیل رہا تھا، کبھی وہ اس کی چھوٹی چھوٹی ڈھیریاں بناتا، کبھی انہیں کیاریوں کی شکل دیتا، کبھی انہیں گھروں میں کھڑکیاں دروازے بناتا۔ زبیدہ کچھ دیر اسے یہ کھیل دلچسپی سے دیکھتی رہی، پھر اپنے چند کنیزوں کے ساتھ بہر آئی اور بہلول کے پاس آن کھڑی ہوئی اور اسے متوجہ کیا۔ بہلول، یہ کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے سر اٹھا کر دیکھا۔ یہ میں جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ پھر کام میں مصروف ہو گیا۔ اچھا، زبیدہ نے مصنوعی حیرت سے کہا، پھر سوچ کر بولی، بہلول تم بھی یہ محل مجھے بیچو گے؟ ہاں بیچتا ہوں، بہلول نے جواب دیا۔ کتنے دینار میں؟ زبیدہ نے مزاحاً پوچھا۔ صرف 100 دینار میں، بہلول نے بتایا۔ زبیدہ نے سوچا کہ اس طرح مذاق ہی مذاق میں بہلول کی مدد بھی ہو جائے گی۔ اس نے کنیزوں کو حکم دیا کہ بہلول 100 دینار ادا کر دیجئے اور بہلول سے بولی، بہلول میں بھی ایک بہشت خریدنا چاہتا ہوں۔ کون سی؟ بہلول نے استفسار۔ زبیدہ نے یوں ہی ریڈی ایک کیاری کی جانب اشارہ کیا کہ مجھے وہ بہشت چاہیے۔ بہلول نے رقم لے لی اور بولا، تم نے قیمت ادا کر دی ہے، ٹھہرو میں اس کا قبالہ تمہارے نام لکھ دیتا ہوں۔ زبیدہ ہنسی، میں اس وقت جلدی میں ہوں۔ بہلول تم اس کا قبالہ لکھ کر محل میں لے آنا۔ وہ اتنا کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ بہلول بھی اپنی مٹی کی ڈھیریاں اٹھا کر اٹھ کھڑا ہوا اور وہ سب دینار اپنی جھولی میں ڈال کر ضرورت مندوں اور ناداروں کی تلاش میں نکل گیا۔ زبیدہ سب کچھ بھول کر اپنے معاملات میں مصروف ہو گئی۔ رات اپنے بستر پر آ گئی۔ آنکھ لگ گئی تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک خوشنما باغ میں ہے جس کا تصور کرنا بھی محال ہے کہ وہ روئے زمین پر اس کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔ وہ حیران نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس نے آہستہ آہستہ قدم اٹھائے اور ہر لہجہ حیرت میں ڈوبتی چلی گئی۔ اس کے چاروں طرف عظیم الشان محلات تھے جن کے دیواروں میں جڑے ہوئے 7 رنگے جواہرات نگاہوں کو خیرہ کر رہے تھے۔ چمن میں بہتی ہوئی نہروں کا پانی موتیوں جیسا شفاف تھا۔ گلستان کی بہار قابل دید تھی، کلیاں چٹک رہی تھی، پھول کھل رہے تھے، فضائیں معطر تھیں اور ہواؤں میں تازہ اور خوشگواری تھی۔ روشیں پھولوں سے بھری تھی اور ان کی مہک نرالی تھی۔ اتنی خوبصورت، اتنا حسن اور دلکشی یکجا دیکھ کر زبیدہ حیران ہو رہی تھی کہ کچھ غلام اور کنیزیں صفے باندھے قریب آئے۔ زر نگار کرسی بیٹھنے کے لیے پیش اور مؤدبانہ لہجے میں بولے، تشریف رکھیے۔ زبیدہ تصویر حیرت بنی اس زریں کرسی پر بیٹھ گئی۔ ایک کنیز آگے بڑھی اور اس نے ایک دستاویز چاندی کی تشتری میں رکھ کر زبیدہ کو پیش۔ زبیدہ نے کچھ سی ہو کر دستاویز اٹھائی اور ڈرتے ڈرتے اس پر نگاہ ڈالی۔ اس میں سونے کے حرفوں سے لکھا تھا، یہ قبالہ ہے اس بہشت کا جو بہلول نے زبیدہ کے ہاتھ فروخت کی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بہت دیر تک خواب کی سحر میں کھوئی رہی۔ اس کی آنکھوں میں وہ تمام فردوسی مناظر رقص اور جیسے نظارے اس نے خواب میں دیکھے تھے وہ روئے زمین پر کہیں نہیں تھے۔ اس کا رواں رواں مسرت و شادمانی سے ناچ۔ اس نے بے خودی میں ہارون کو جگایا اور پھولے ہوئے سانسوں کے درمیان بولی، ذل الہی، آج میں نے 100 دینار میں بہلول سے میرا خیال تھا کہ وہ ایک مذاق ہے، دیوانے کی بڑھ ہے، مگر وہ ابھی مجھے خواب میں دکھلا دی گئی ہے۔ اس کا قبالہ میرے نام ہے، میں نے ابھی اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تمہارا دماغ ہے احمق کہ تمہیں بھی اس دیوانے نے پاگل بنا دیا ہے؟ ہارون نے اپنی نیند خراب ہونے کی خفگی سے کہا، نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے خواب میں جو کچھ دیکھا ہے اس کا دیدار کسی انسانی آنکھ نے نہیں کیا ہوگا۔ وہ بہشت میرے نام ہے، خدا کی قسم، میں نے اس کی دستاویز دیکھی ہے، زبیدہ نے خوشی سے بتایا۔ اوہو، یہ وقت ایسے الٹے سیدھے خواب سنانے کا ہے، خاموش ہو جاؤ اور میری نیند خراب نہ کرو، ہارون نے غصے سے کہا اور کروٹ بدل لی۔ لیکن زبیدہ کی آنکھوں سے نیند غائب۔ وہ تمام رات اس نے اس تصور میں گزار دی۔ صبح اٹھتے ہی وہ پھر ہارون کے گرد ہو گئی اور اسے قسمیں کھا کر اپنا خواب سنایا اور اسے یقین دلایا کہ اس کا خواب سچا ہے اور بہلول سے خریدی ہوئی جنت حقیقت ہے۔ ہارون نے بہلول کو بلا بھیجا۔ وہ اپنی گدڑی میں لپٹا شہنشاہوں کی شان سے آیا اور مانی خیز لہجے میں ہارون سے بولا، تجھ جیسے بادشاہ کو مجھ فقیر کی ضرورت کیوں آن پڑی ہے؟ سنا ہے تو نے بہشت بیچنے کا کاروبار شروع کر دیا ہے؟ ہارون نے مذاق اڑایا۔ ماں بدولت، تو یہ کاروبار کب سے کر رہے ہیں؟ بہلول نے بے نیازی سے جواب دیا۔ سنا ہے تو نے ملکہ کو بھی کوئی بہشت بیچی ہے؟ ہارون نے سوال کیا۔ ہاں، بہلول نے اس بات میں سر ہلایا۔ کتنے میں؟ ہارون نے پوچھا۔ 100 دینار میں، وہ بولا۔ بہت خوب، میں بھی تجھے 100 دینار سے کچھ زیادہ ہی دوں گا، ایک بہشت میرے ہاتھ بھی فروخت کر دے، ہارون نے کہا۔ بہلول نے کہکا لگایا، ہارون تیری ملکہ نے تو آن دیکھے یہ سودا کیا، تو نے تو اس سے سب کچھ سن لیا ہے، اب اس کی قیمت ادا کرنا تیرے بس کی بات نہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔